نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزے رکھنا، نمبر 4 زکوٰۃ ادا کرنا اور نمبر 5 حج کرنا۔ اگر کوئی آدمی اسلام کی جو بنیاد ہے 5 ان کا انکار کر دیتا ہے، منکر بن جاتا ہے، تو وہ آدمی دائرۂ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے، یعنی پھر وہ مسلمان کہنے کے لائق نہیں رہے گا۔ اور اگر کوئی انکار تو نہیں کرتا ہے لیکن ان کو چھوڑ دیتا ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی چھوڑ دیتا ہے، تو مسلمان تو رہے گا لیکن حقیقی سچا پکا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جس طریقے سے ایک کار ہے، اب کار کے 4 پہیے ہوتے ہیں، تو ایک پہیہ اگر اس کا نکال دیا جائے تو کار تو رہے گی لیکن ڈاماڈول ہو جائے گی، چلنے کے قابل نہیں رہے گی۔ تو اسی طریقے سے کوئی ان میں سے ایک کا بھی انکار کر دے تو مسلمان انکار نہیں بلکہ ایک کو چھوڑ دے تو مسلمان تو رہے گا لیکن ایک حقیقی سچا پکا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان کے بعد سب سے اہم رکن ہے وہ ہے نماز۔ نماز کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے صلاح۔ صلاح کے معنی آتے ہیں رحمت کے۔ تو اس معنی سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اگر آپ اللہ رب العزت کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا ذریعہ سبب نماز ہے۔ سب سے بڑا ذریعہ اور سبب جو ہے وہ نماز ہے۔ اور نماز کی شریعت نے جتنی نماز کی پابندی پر فضیلتیں بیان کی ہے اور جتنی ترغیب شریعت نے دی ہے، اتنی ہی نماز کے چھوڑنے پر وعیدیں بھی نازل ہوئی ہیں۔ اور نماز کے علاوہ جتنی عبادتیں ہیں، ایک طبقے پر تو واجب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے، اور دوسرے طبقے پر واجب نہیں ہوتی، فرض نہیں ہوتی بلکہ معاف ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر روزہ ہے۔ اب روزہ رکھنا رمضان کے روزے یہ فرض ہے ہر بالغ مرد عورت پر، رمضان کے روزے فرض ہیں۔ لیکن کوئی آدمی صحت مند تھا، تندرست تھا، رمضان کے آنے کی وجہ سے وہ بیمار ہو گیا، رمضان میں بیمار ہو گیا، تو پھر ایسے شخص پر بیمار پر کہ اگر وہ بیمار روزے رکھے گا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی تو اس پر روزے فرض نہیں ہیں۔ یا اسی طریقے سے کوئی آدمی سفر میں ہے تو مسافر پر بھی روزے فرض نہیں ہیں۔ تو یہ ہے، ایک طبقے پر تو واجب ہوتا ہے، فرض ہوتی ہے عبادت، اور ایک طبقے پر فرض نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ مالداروں پر فرض ہے، جو صاحب نصاب ہو، ساری شرطیں پائی جاتی ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں جو دوسرا طبقہ ہے وہ غریب ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حج ہے، تو حج کے لیے 2 شرطیں پائی جاتی ہیں۔ اگر آپ کے اندر وہ 2 شرطیں پائی جاتی ہیں تو آپ کے اوپر حج فرض ہے، اور اگر 2 شرطیں نہیں پائی جاتی ہے تو آپ پر حج فرض نہیں ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ صحت مند ہو، تندرست ہو، وہاں تک پہنچنے کی طاقت اور قوت رکھتے ہو، ایک شرط تو یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہو، ایسی استطاعت ہو، اتنی حیثیت ہو کہ آپ یہاں سے جانے کا جو خرچہ ہے وہ بھی آپ برداشت کر سکیں، اور وہاں پر پہنچ کر کے مکہ اور مدینہ کا جو خرچ ہوتا ہے وہاں پر وہ بھی آپ برداشت کر سکیں، اور جو آپ پیچھے یہاں پر اپنا پریوار چھوڑ کر کے گئے ہیں، گھر والے چھوڑ کر کے گئے ہیں، ان کا بھی خرچہ آپ دے کر کے جائیں، تو ایسی صورت میں آپ پر حج فرض ہو جائے گا۔ لیکن آپ بیمار ہیں، صحت مند نہیں ہیں، تندرست نہیں ہیں، آپ بیمار ہیں تو آپ پر حج فرض نہیں ہے۔ آپ کے پاس روپیہ پیسہ اتنا مال نہیں ہے کہ ہم حج کر سکے، جا سکے، تو آپ پر حج فرض نہیں ہے۔ تو دیکھیں، ایک طبقے پر حج فرض ہے اور ایک طبقے پر یہی عبادت جو ہے ان پر فرض نہیں ہے بلکہ معاف ہے۔ اسی طریقے سے جہاد ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، اور جہاد کے لیے سارا بندوبست آدمی کے پاس موجود ہے تو اس پر جہاد کرنا فرض ہے۔ لیکن اگر کوئی عذر ہے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، کہ آپ اندھے ہیں، لنگڑے لولے پر جہاد فرض نہیں، بیمار پر جہاد فرض نہیں۔ تو ایک طرف تو ایک طبقے پر فرض ہے اور دوسری طرف ایک طبقے پر فرض نہیں ہے۔ لیکن نماز ایسی ہے کہ نماز کے اندر کسی کا کوئی استثناء نہیں، کوئی باقی نہیں۔ آپ چاہے مالدار ہیں، آپ غریب ہیں، صحت مند ہیں، تندرست ہیں، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، آپ کہیں کے بھی رہنے والے ہیں، آپ سفر کے اندر کیوں نہ ہو، آپ بیمار کیوں نہ ہو، ہر حالت میں آپ کے اوپر نماز فرض ہے۔ بیمار ہے تو اس کی کچھ رعایت ہے شریعت کے اندر، جیسے ایک بیمار ہے، قیام کرنا فرض اور واجب نماز کے اندر یہ فرض ہے، یعنی سیدھا کھڑا ہونا،
یہ فرض ہے سیدھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا واجب اور فرض کے اندر یہ فرض ہے قیام کرنا، سیدھا کھڑا ہونا. لیکن ایک آدمی بیمار ہے، سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، تو شریعت نے کیا کہا کہ آپ پر نماز معاف نہیں ہے بلکہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں گے. اب ایک آدمی جو ہے کرسی پر نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی بیٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے. تو کرسی پر اگر بیٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اگر وہ زمین پر بالکل بیٹھ ہی نہیں سکتا کسی بھی صورت میں، تب تو وہ کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. اور کرسی پر بیٹھ کر بھی اگر اس کو ٹیک کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس طرح کی بیماری نہیں ہے کہ ٹیک ضروری ہے، تو پھر وہ ٹیک نہ لگائے. اگر ٹیک لگائے گا تو یہ نماز جو ہوگی اس کی مکروہ تحریمی ہو جائے گی. اسی طریقے سے ایک آدمی کرسی پر نماز پڑھ رہا ہے تو قیام جو ہے قیام کرنا یہ فرض ہے. تو اس نے سوچا کہ چلو شروع میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، جب رکوع اور سجدے کا نمبر آئے گا تو کرسی پر بیٹھ جائیں گے. تو ایسے آدمی کے لیے بھی شروع سے ہی بیٹھ کر نماز پڑھنا ضروری ہے، کھڑا نہیں ہونا چاہیے، قیام نہیں کرنا چاہیے، چاہے زمین پر پڑھ رہا ہو اور چاہے کرسی پر پڑھ رہا ہو. تو بہرحال کرسی جب زمین پر آدمی بیٹھ سکتا ہے کسی بھی صورت میں، تو کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھنا یہ خلاف اولا ہوگا، درست نہیں ہوگا، مناسب نہیں ہوگا. تو بہرحال شریعت نے کہیں بھی معاف نہیں کیا ہے نماز کے سلسلے میں کہ اگر آپ بیمار ہیں کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو شریعت نے کہا ہے کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں. اور اگر آپ بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، پیر میں یا کسی بھی چیز میں آپ کے تکلیف ہے کمر وغیرہ میں، تو آپ لیٹ کر نماز پڑھیں. اور لیٹ کر نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کے جو پیر ہوں گے قبلے کی طرف کر دیے جائیں گے، اور آپ کا جو سر ہوگا، سینہ ہوگا، اس کے پیچھے موٹا تکیہ وغیرہ یا موٹی چادر وغیرہ لگا دی جائے گی، جس سے آپ کا چہرہ اور آپ کا جو سینہ ہے کچھ قبلے کی طرف ہو جائے گا. اور آپ کے جو پیر ہیں ان کو آپ سکوڑ لیں گے، یعنی تھوڑا سا ان کو موڑ لیں گے اور نماز کی حیت بنا لیں گے. تو نماز کسی بھی طریقے سے معاف نہیں ہے. آپ جو ہیں بس کے اندر ہیں، آپ بس کے اندر ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، آپ کی وضو بھی نہیں ہے، اور بس والا جو ہے وہ بس روکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نماز کا وقت یہ نکلنے کے قریب ہے. تو کیا کہا گیا؟ آپ نے وضو بھی نہیں کیا، آپ نماز کی حیت بنا لیجیے بیٹھے بیٹھے، اور جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں آپ اس طریقے سے رکن ادا کرتے رہیے، اور بعد میں وہ نماز آپ کو ادا کرنی ہوگی. اسی طریقے سے حالت حیض میں ہے عورت، MC اس کو ہو رہی ہے، تو کیا کہا گیا شریعت نے کہا کہ MC کی حالت میں بھی وہ وضو کرے گی نماز کے وقت میں، اور وضو کر کے وہ مصلی پر بیٹھے گی. درست ہے، ضروری نہیں ہے، تو درست اس کے لیے وہ مصلی پر بیٹھے، اور جتنا وقت نماز میں گزرتا ہے، نماز کے لیے لگتا ہے، اتنا وقت وہ مصلی پر گزارے. کیوں؟ تاکہ بعد میں جب وہ پاک ہو جائے تو اس کے اندر کاہلی نہ آئے، اس کے اندر سستی نہ آئے. تو ہم دیکھیں کسی بھی طریقے سے نماز جو ہے وہ معاف نہیں، کسی بھی طریقے سے، چاہے جہاد میں ہو. جہاد کے اندر آپ دیکھیے گا کہ جہاد کے اندر آدمی جہاد کے اندر ہے، تلواروں کے سائے میں ہے، تو کیا کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ صلاۃ الخوف ادا کیجیے. آپ جو ہے خوف کی نماز پڑھیے، یعنی اس کا طریقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا. آدھے لوگ جو ہیں وہ جہاد کریں گے، جنگ کریں گے، اور آدھے لوگ جو ہیں وہ تلوار اپنے پاس میں رکھ کر کے، ہتھیار اپنے پاس میں رکھ کر کے نماز ادا کریں گے. اور اتنا بھی وقت نہیں گزرنا چاہیے کہ نماز میں تاخیر ہو جائے، نماز کا وقت نہیں نکل جائے. پھر انہوں نے آدھے لوگوں نے نماز ادا کر لی، آدھے لوگ جائیں گے جنگ کریں گے، اور آدھے لوگ جو ہیں جنہوں نے نماز ادا نہیں کی وہ آئیں گے اور وہ بھی پھر نماز پڑھیں گے. تو نماز کی اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت کی حامل نماز ہے. آپ کو دنیاوی اعتبار سے کوئی پریشانی ہے، کام کاروبار کا مسئلہ ہے، تو کیا کہا گیا؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی کہ آپ صلاۃ الحاجت نماز پڑھیے، صلاۃ الحاجت پڑھیے، آپ یعنی ضرورت کی نماز پڑھیے، اللہ رب العزت سے پھر دعا کیجیے. آپ جو ہیں کسی بھی اعتبار سے، آپ کہیں اپنی بیٹے کا رشتہ کر رہے ہیں، آپ کام کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ کے دو دل ہو رہے ہیں کہ میں یہ کام کروں یا نہیں کروں، تو کیا کہا شریعت نے ہمیں؟ کیا تعلیم دی کہ آپ صلاۃ الاستخارہ پڑھیے، یعنی استخارے کی نماز پڑھیے، آپ اللہ سے مدد طلب کیجیے. اور استخارے کا طریقہ کیا ہے؟ استخارہ ایک تو دوسروں سے نہیں کرایا جاتا، جبکہ ہم دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود ہے، آپ کے صحابہ بھی موجود ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام استخارہ اس طریقے سے سکھایا کرتے تھے صحابہ کو جیسے قرآن کریم کی کوئی آیت یا سورت سکھا رہے ہو، لیکن صحابہ کو سکھاتے تھے. کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا آپ استخارہ کر کے نہیں بتایا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہ تعلیم دی ہے، تلقین فرمائی ہے کہ استخارہ جو ہے وہ خود ہوگا. کیونکہ میرا معاملہ ہے، میں دوسرے سے کہوں کہ آپ مجھے استخارہ کر کے دیجیے، آپ بتائیے، تو وہ اتنی دھیان توجہ کے ساتھ میں نہیں کر سکتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے استخارے کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ آپ جو ہے کسی کام میں مشکوک ہیں، شک ہو رہا ہے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، دو دل آپ پہ ہو رہے ہیں، تو آپ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھیے استخارے کی نماز، اور اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ میرے سامنے یہ معاملہ ہے، اس میں میری مدد
اس میں جو ہے میری مدد فرما۔ تو آپ 2 رکعت نماز پڑھیے، مکروہ اوقات نہ ہو، اس کے اندر آپ نماز پڑھیے جب نفل نماز ہے تو کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار آپ نے نماز پڑھی، دن میں نماز پڑھی، بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے عشاء کے بعد یکسوئی کی حالت میں نماز پڑھیے۔ تو آپ نے نماز پڑھی، لیکن آپ کو جو ایسا نہیں ہے کہ خواب میں نظر آئے گا کہ ہاں آپ کو یہ کام کرنا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کا جو دل ہے اس طرف مائل ہو جائے گا، آپ کو اطمینان ہو جائے گا کہ ہاں مجھے یہاں بیٹی کا رشتہ کرنا چاہیے، یا مجھے کام کاروبار اس کام میں مجھے ہاتھ ڈالنا چاہیے یا نہیں ڈالنا چاہیے، آپ کا دل اس طرف مطمئن ہو جائے گا۔ تو آپ نے ایک مرتبہ اس عمل کو کیا، آپ کا دل مطمئن نہیں ہوا، آپ نے پھر اگلے دن جو ہے 7 دن تک مسلسل آپ کرتے رہے، پھر انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ 7 دن کے اندر اندر آپ کا دل اس طرف جو ہے مائل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ کو ابھی جواب دینا ہے کسی کام کا، فی الفور آپ کو جواب دینا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھی طریقہ بتایا استخارے کا۔ دعا ہے اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، کہ اللہ میرے دل میں جو ہے صحیح بات القا فرما، اور واعذنی من شر نفسی، اور میرے نفس کی برائیوں سے اور جو میرے لیے برائی ہو ان سے میری حفاظت فرما۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سی دعا ہے، 2-3 دعائیں اور ہیں۔ تو یہ استخارے کا کہ آپ کے 2 دل ہو رہے ہیں تو آپ جو ہے نماز پڑھیے، استخارے کی نماز پڑھیے۔ اسی طریقے سے آپ نے جو ہے ساری زندگی ہماری گناہوں کے اندر گزر گئی، زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں کا ایک انبار کھڑا کر دیا، لیکن اب جا کر کے احساس ہوا کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا تھا اور میں نے جو ہے اللہ کی نافرمانیوں میں، اللہ کے قانون سے ٹکرانے میں پوری زندگی گزار دی۔ اب جا کر کے احساس ہوا تو کیا فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ آپ صلاۃ التوبہ پڑھیے، توبہ کی نماز پڑھیے، آپ اللہ رب العزت سے معافی مانگیے۔ اسی طریقے سے آپ کا نکاح ہوا، یا اللہ رب العزت نے کسی نعمت سے آپ کو نوازا، یا آپ چاہتے ہیں کہ میرے پاس جو نعمتیں ہیں اور اس کے اندر اضافہ ہو جائے، بڑھ جائے، تو کیا فرمایا گیا کہ آپ صلاۃ الشکر پڑھیے، یعنی شکرانے کی نماز پڑھیے۔ جب ہم اللہ رب العزت کا اس نعمت پر شکر ادا کریں گے تو اللہ رب العزت جو ہے اس نعمت کو اور زیادہ بڑھا دیں گے۔ تو یہ ہے نماز، آپ دنیا کے کسی بھی مسائل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، اور جو ہے مقدمات کے اندر پھنسے ہوئے، بے انتہا امتحانات نے اور حالات سے آپ دوچار ہیں، قرضے سے آپ دوچار ہیں، غموں نے آپ کو گھیر لیا ہے، تو کیا کہا گیا کہ آپ تہجد کی نماز پڑھیے۔ اس وقت میں اللہ رب العزت جو ہے آسمان دنیا پر تشریف فرما ہوتے ہیں، اور اللہ کی جانب سے اعلانات ہوتے رہتے ہیں کہ ہے کوئی غمخوار، ہے کوئی پریشان حال کہ جس کی پریشانیوں کو دور کیا جائے، ہے کوئی مقروض جس کے قرض کی ادائیگی کے آسان اسباب مہیا کیے جائے۔ تو اللہ رب العزت کی جانب سے طرح طرح کے اعلانات ہوتے رہتے ہیں، اور فجر کی اذان تک یہ اعلانات اللہ کی جانب سے ہوتے رہتے ہیں۔ تو نماز جو ہے یہ دنیاوی مسائل کا بھی حل ہے اور اخروی مسائل کا بھی حل ہے۔ اور نماز کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی؟ ہم دیکھیں کہ جب ایک مسلمان، ایک آدمی، ایک انسان، ایک نمازی اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنا سب کچھ اللہ کے سامنے ڈال دیتا ہے کہ میں تو اللہ تیرے سامنے آ گیا ہے۔ جب وہ ہاتھ باندھ کر کے، نظریں جھکا کر کے، اور زبان پر جو ہے وہ رب کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کو یہ بہت پسند آتا ہے۔ اور جب آدمی کسی دربار میں جاتا ہے یا کسی بڑے آدمی کے پاس جاتا ہے تو ہاتھ باندھ کر کے عاجزی کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اس کے اندر یہ ہماری پوزیشن ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم رکوع کرتے ہیں، رکوع کے اندر جو ہے آدمی ٹیڑھا ہے اور کیا کہہ رہا ہے زبان سے؟ سبحان ربی العظیم، اللہ رب العزت سے کہہ رہا ہے کہ اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو بھی کچھ ہے سب کچھ تو ہی ہے، تنہ تنہا تو ہی ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، یہ اللہ رب العزت سے کہہ رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سجدہ کرتا ہے، سجدہ جو ہے سر رکھتا ہے، اپنی پیشانی رکھتا ہے، اپنی ناک زمین کے اندر رگڑتا ہے، ٹیکتا ہے، جبکہ دنیا کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں سارے ناک کے مسائل ہیں، ایگو کے مسائل ہیں کہ آدمی ایک دوسرے کے سامنے اپنی ناک رکھنے کے لیے، سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن کیا کہتا ہے ایک مسلمان، ایک نمازی اللہ کے سامنے آ کر کے کہ اللہ میں نے سب کچھ تیرے لیے اپنا سب کچھ رکھ دیا، اپنی ناک بھی رکھ دی، اپنی ایگو سب کچھ رکھ دیا۔ پھر اسی طریقے سے قاعدہ اخیرہ میں جو ہے تحیات پڑھتا ہے، تحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ جانی مالی عبادتیں جتنی بھی ہے اللہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ اور اس کے بعد درود شریف پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت کی اور برکتوں کی دعائیں کرتا ہے کہ اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے میرے اوپر بہت سارے احسانات ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر مہینوں چولہا نہیں جلا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دلال مبارک شہید کر دیے گئے، آپ اٹھنے پر سواری زور سے آپ کو کھینچا گیا کہ آپ گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑے۔ تو اتنے احسانات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے میرے اوپر ہے، میں نے جو آپ کو پہچانا ہے وہ صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے پہچانا ہے۔ اتنے احسانات ہیں تو درود شریف پڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد میں کیا ہے؟ دعائے معصورہ،
تو دعائے معصورہ پڑھتا ہے، نماز پوری مکمل ہونے والی ہے، دعا پڑھتا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، کہ اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیے، ساری زندگی میں نے اپنی ظلم میں اور اپنے نفس پر ظلم میں گناہوں میں نکال دیے۔ تو پھر کیا کہتا ہے ولا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ میں کسی مالدار کے سامنے اپنا سر جھکائے ہوئے نہیں ہوں، مالدار کے دربار میں نہیں ہوں، میں کسی منتری کے، کسی جو ہے سیاستدان کے سامنے نہیں ہوں، کسی چودھری کے سامنے نہیں ہوں، بلکہ تیرے سامنے ہوں۔ الا انت، اور دنیا کا کوئی بھی کتنا ہی امیر آدمی ہو، اربپتی ہو، کروڑپتی ہو، وہ مجھے یہ لکھ کر کے ایک پرچے پر نہیں دے سکتا کہ میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا، اے اللہ تیرے علاوہ میرے گناہوں کو معاف کوئی نہیں کر سکتا، فاغفر لی، اس لیے تو میری مغفرت فرما۔ تو یہ ہے نماز، اس لیے نمازوں کا اہتمام ہو اور دھیان توجہ کے ساتھ میں نماز ہو۔ تو ایک تو ہے نماز پڑھنا، دھیان توجہ کے ساتھ میں نماز پڑھنا، اور ایک ہے نماز کو چھوڑ دینا، بغیر کسی عذر کے نماز کو چھوڑ دینا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں پر پڑتی ہے۔ آج ہم دیکھیں گھر کے اندر 4 مرد ہیں، 3 مرد ہیں، عورتیں بھی ہیں بالغہ، لیکن نماز پڑھنے والا صرف ایک ہے۔ تو جتنے نمازی نہیں ہیں، نماز پڑھنے والے نہیں ہیں، ان کی نحوست جو ہے کتنے گھروں پر پڑے گی؟ پھر تو نحوست ہی نحوست رہے گی، عداوت، بغض، دشمنی اور امتحانات، پریشانیاں، حالات، یہ ساری کی ساری چیز آتی رہے گی۔ کیوں آتی رہے گی؟ جب نماز نہیں پڑھے گی۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام ہو، نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور صرف یہ تو دنیاوی بات ہے، آخرت کے اعتبار سے ہم دیکھیں قرآن کریم نے اعلان کیا ہے کہ جو لوگ دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العزت جب اپنے پردے ہٹائیں گے تجلی کے سارے، اللہ رب العزت سارے پردے جو ہیں تجلی کے ہٹائیں گے، اپنا نور کا اللہ رب العزت دیدار کرائیں گے، تو سارے کے سارے لوگ، ساری انسانیت کی سجدے میں گر جائے گی۔ لیکن کون سجدے میں نہیں گریں گے؟ وَهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ، اللہ رب العزت قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ لوگ سجدے میں نہیں گریں گے جو دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یعنی بے نمازی دنیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا، تو کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت اپنے سامنے جمع کریں گے ساری انسانیت کو اور اپنا جو ہے نور دکھائیں گے، تجلی ہٹائیں گے، اللہ رب العزت تجلی ڈالیں گے، پردے ہٹائیں گے، تو نمازی تو گھٹنوں کے بل سجدے میں گر جائیں گے، لیکن ایک بے نمازی اللہ رب العزت کے سامنے سجدے میں نہیں گر سکتا۔ کیوں نہیں گر سکتا؟ قرآن کہتا ہے وَهُمْ يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، کہ دنیا کے اندر جب ان کو بلایا جاتا تھا کہ آؤ نماز کی طرف، اذان ہوتی تھی، 5 وقت میں ان کو دعوت دی جاتی تھی، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف، تمہارے بیوی بچوں سے، کام کاروبار سے، ہر چیز سے جو بڑی ہے وہ نماز ہے، تو تم نماز کی طرف آؤ، لیکن یہ نماز کے اندر نہیں آتے تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت کل قیامت کے دن کو یہ موقع نہیں دے گا کہ یہ سجدے میں گر سکے۔ ساری انسانیت سجدے میں پڑی ہوگی لیکن یہ سجدے میں نہیں گر سکیں گے، اور جب سجدہ اللہ رب العزت کو اس وقت میں نہیں کر سکیں گے تو ہم جانتے ہیں کہ ان کا فیصلہ کہاں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے پھر اللہ رب العزت ان کا جو ٹھکانہ بنائے گا وہ جہنم کو بنائے گا۔ تو اس لیے نمازوں کا اہتمام کرے، ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز کو دھیان توجہ کے ساتھ میں پڑھے۔ قرآن کریم کے اندر تقریباً 62 جگہ پر اللہ رب العزت نے نماز کا تذکرہ کیا، احادیث کے اندر ہے تقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، یہ الفاظ ملتے ہیں۔ تو صرف نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نماز پڑھیں، بلکہ ہم نماز پڑھتے ہوئے دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دیں، یہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ تو اس لیے ہم گھر کے اندر ہو، سارے گھر والے جو ہیں وہ نمازی بن جائے، ہم محلے کے اندر ہیں، سارے ہمارے یار دوست احباب جو ہے، پوری مجلس جو ہے وہ نماز سے ہم ان کو جوڑ دیں، اس کا مطلب یہ اقیم الصلاۃ۔ تو 2 ذمہ داری ہے، ایک تو یہ خود اپنی ذات سے نماز پڑھنا، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے دوسروں کو بھی دعوت دینا، دوسروں کو بھی نماز کے لیے کہنا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔